نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الرحمہ وشفیع الامہ وکاشف الغمہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض طیبۃ المدینہ العبد المؤید والرسل المسدد المصطفى الامجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوفون بالنذر۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ حضرات ذوی الاحترام، جو سلسلہ چل رہا تھا، آج اس سلسلے کے یہ آخری مجلس ہے جو اس وقت میں خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جہاں تک میرے امکان میں تھا، میں نے 5 مجلسوں میں آپ کے سامنے ملا جلا کے سارے معروضات عرض کیے۔ آج یہ آخری مجلس ہے، لہذا آپ کی توجہ درکار ہے۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا اور اس کی وضاحت وقت نہ ہونے کے بنا پہ نہیں کر پایا تھا، اور سلسلہ کلام اس کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ آزاداری صحیفہ حسینی ہے، جس کے ہر عمل کو ہمارے ائمہ نے اپنے دور میں مکمل کر دیا۔ ہمیں اس میں کوئی جدت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر جو ہے پارٹ آف دا شریعت ہمارے معصوم کی طرف سے مکمل۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ساری چیزیں جو ہے وہ مکمل ہیں، ویسے آزاداری بھی مکمل۔ آج طرح طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں، ورغلایا جاتا ہے، تو اس کا صرف ایک فارمولہ یاد رکھیے، ایک جواب یاد رکھیے۔ ہم نماز کیسے پڑھیں تو ہر شیعہ اور عقل مند کے پاس جواب یہی ہے کہ جیسے محمد اور آل محمد نے پڑھا ویسے پڑھیں۔ روزہ کیسے رکھیں؟ جیسے محمد اور آل محمد نے رکھا ویسے رکھیں۔ حج کیسے کریں؟ جیسے اہل بیت نے بتایا ویسے کریں۔ اسی طرح سے عزاداری اور شریعت کے جتنے معاملات ہیں اس میں ویسے ہی ہم کریں جیسے ہمارے معصومین نے کیا، تو کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ ہم جو ہیں مطیع ہیں اپنے اہل بیت اطہار کے۔ اور یہ میں آپ کے سامنے کہہ چکا کہ ہمارے پاس دو بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ ایک جو ہماری زندگی کی علامت ہے یہ فرش عزا ہے جسے ہم عزاداری کہتے ہیں، اور دوسرے مرجعیت ہے۔ ہمارے دو ہاتھ ہیں جنہوں میں دونوں نعمتیں ہیں، ایک ہاتھ میں مرجعیت ہے اور ایک ہاتھ میں عزاداری ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔
اس لیے کہ مرجع بھی دن و رات قال صادق اور قال امام علی اور قال امام حسین کرتا، اور عزاداری میں یہی سب ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آدمی جذبات میں آ جاتا ہے اور اس کو بہکا دیا جاتا ہے تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ بیوقوفی کی بات کرتا ہے، کبھی حرام بات کر دے گا اور محبت میں کرتا ہے۔ لہذا اس کو عقل استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ شیعہ مذہب عقل کا مذہب، عقل کا مذہب۔ اللہ کے ہاں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ عقل کے بارے میں ہوگا، عقل سے ہوگا۔ لہذا جذبات شریعت میں ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں عقل ہے، سراپا عقل ہے، اور ہر آدمی کی عقل بھی قابل قبول نہیں کہ آپ لے کے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑے ہو جائے کہ ہماری عقل میں، ہماری عقل میں، ہماری نہیں۔ عقل محض اسلام میں باطل ہے۔ وہ عقل جس کا سپورٹ قرآن و حدیث اور اہل بیت کے اقوال کرے وہی عقل مانی جائے گی، آپ کی عقل نہیں مانی۔ یہ تو ہر آدمی اپنی عقل ایک اسلام میں داخل کر دے گا، اس لیے شریعت نے روک دیا کہ جو عقل قرآن و حدیث کے مطابق ہو اس کو ماننا چاہیے۔ لہذا ان باتوں کو بہت دلچسپی سے سن لیں اور اسے محسوس کر لیں۔ اور بحمد اللہ میں نئی جگہوں پہ ڈرتا ہوں، کم جاتا ہوں، مگر جہاں سے رغبت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی چیز حائل نہیں رہتی۔ یہاں آنے کے بعد میں دنیا میں گیا، ہر جگہ گیا، خوشی زیادہ ہوئی، اس لیے کہ یہاں کے نوجوان نظر نہ لگے، دیندار اور اہل بیت اطہار کے مذہب کو سمجھنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں، وہ ہر بات کو پوچھا کرتے ہیں اور سمجھا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ زیادہ تر نوجوان کمرشیل ہوتے ہیں، مگر یہاں کے نوجوان دینداری رکھتے ہیں، خوف خدا ہے۔ لہذا میں یہ ایک بات آخری کہہ کے فضائل کی طرف آ رہا ہوں، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، تھوڑا اور آگے آئیے، کھا سکتے رہیے۔ اب 5 دن کی ڈیوٹی میں ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ روز سب کو آگے بلائیں، بھائی اپنی جہاں جگہ ملے لے لیا کریں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، ذرا خوش ہو کے مل جل کے، آخری تقریر ہے میں اس پڑھ رہا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں خوش ہوا، اور ابھی بھی ہے، یا موبائل ہے ہمارے پاس یا واٹس ایپ میں، جو بھی آپ کو کبھی بھی شبہات ہوں، اس لیے کہ سب ایجنسیاں کام کریں، آپ پوچھیں، ہم اس کے جواب ہمیشہ آپ کو بتاتے رہیں تاکہ آپ کسی گمراہی میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے کہ شیعت اس وقت ہدف بنی ہوئی۔ بعض نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے۔ میں 3 سال پہلے معصوم سینٹر شکاگو میں مجلس پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب سوچیے، اب اور محرم کی مجلس، معاشرے کا تسلسل ہوتا ہے، اور ممبر سے قریب تھے کہ ایک پاکستانی پنجابی نوجوان آیا اور مصافحہ کیا، اور نہ جانے اس کی کیا سمجھ میں تھا، فضائل ہم پڑھتے ہی ہیں۔ وہ بولا، آغا آپ بہت اچھا مولانا، ہمارے عقیدے کا مولانا ہے۔ ہم نے کہا ہمارا عقیدہ تو شیعہ ہے یار، ہم کون سے عقیدے کے؟ بولا نہیں مولانا، ہم مجتہد کی تقلید نہیں کرتا، ہم امام کی تقلید کرتا ہے۔ یقین جانیے یہاں سر سے لے کے پیر تک خون کی روانی بڑھ گئی۔ اب ممبر پہ جانا تھا، نہیں تو تب پڑھ مارتے اسی جگہ اس کو۔ ممبر پہ بیٹھے تو ہم کو جو مجلس پڑھنی تھی، اس دن ہم نے مجلس نہیں پڑھی، اور اس دن کی پوری مجلس ہم نے اسی پہ پڑھی کہ اطاعت کیا چیز ہوتی ہے اور تقلید کیا چیز ہوتی ہے۔ اب وہ بیچارہ معافی مانگا، اس نے وہ بیوقوفی میں، محبت میں اس کو ورغلا دیا کہ وہ سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ تقلید کوئی بڑی چیز ہے، لہٰذا یہ مجتہد وغیرہ سب گمراہ کر دے رہے ہیں، لہٰذا ہم امام کے ساتھ، مولا کے ساتھ۔ اس نے کیا کہا کہ ہم جو ہے تقلید جو ہے وہ مجتہد کی نہیں کر رہے ہیں، امام کی کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں بھی کہیں کہیں یہ ڈائلاگ سنائی دیتا ہے، یہ بامبے اور حیدرآباد وغیرہ میں اور لکھنؤ میں یہ ڈائلاگ سنائی دیتا ہے۔ نوجوانوں ہوشیار رہیے، ان کے منہ میں خاک ہے جو اس طرح کی بات کرے، اس لیے کہ وہ امام کی تذلیل کر رہا ہے، امام کی توہین کر رہا ہے، انجان میں کر رہا ہے۔ جان کے کرے گا تو معاف نہیں ہوگا، اور اگر انجان میں کر رہا تو ارحم الراحمین معاف کر دیں گے۔ پہلے بات سمجھیے، یہ کہنا ہی حرام ہے کہ ہم امام کی تقلید کر رہے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ 3 دن کی پہلی مجلس میں میں نے پورے تقلید کے سسٹم کو آپ کو سمجھا دیا، اب بھی آپ خاموش ہیں۔ یہ کہنا حرام ہے کہ ہم امام کی تقلید میں ہیں، اس لیے کہ امام کی تقلید ہو ہی نہیں سکتی۔ تقلید ہمیشہ غیر معصوم کی ہوگی، مجتہد کی ہوگی۔
نہیں سمجھے آپ؟ مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، امام کی اطاعت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ امام، معصوم، اللہ اور رسول، ان کی اطاعت ہوگی۔ دونوں کا فرق سمجھے، زمین آسمان کا قلابہ ملنا۔ اطاعت بندگی ہے۔ امام نے کہا تندور میں کودو تو کودنا پڑے گا، کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس۔ یاد آیا واقعہ؟ کہا تندور میں کود جاؤ، کود جائے۔ امام کہہ دے اپنی گردن کاٹ دو، کاٹ دے۔ امام کہہ دے بیوی کو چھوڑ دو، چھوڑ دے۔ اولاد کو آگ کر دو، فرض کر رہے ہیں، میں مثالیں دے رہا ہوں کچھ۔ امام کے یہاں کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ اطاعت کا مطلب ایک دم کمپلائنس، جو حکم ہے اس کے فرما برداری کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کا جو علم ہے وہ علم غیب ہے، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ان کے پاس ہے۔ ان کے یہاں ظن، گمان، شک کوئی چیز نہیں۔ مگر مجتہد کیا ہے؟ اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد ہمارے یہاں پیری مریدی نہیں ہے، اجتہاد ہمارے یہاں مرشدی نہیں ہے کہ ایک پیر مر گیا تو اس کا بیٹا پیر بن گیا، اور ایک مرشد مر گیا تو دوسرا مرشد آ گیا، ایک دستگیر مر گیا تو دوسرا دستگیر آ گیا۔ ہمارے یہاں مرجعیت علم کی بنا پر، علم کی بنا پر، بنیاد علم ہمارے یہاں، ٹھوس علم کی بنا پر، خاندانی نہیں ہے، ورنہ ہر مجتہد کا بیٹا مجتہد ہوتا۔ لوگ پوچھے اتنے مجتہد کیوں ہیں؟ آپ آپشن بتائیے۔ لاکھوں آدمی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یہاں سے لے کے نجف، ان میں ہوتے ہوتے سلیکٹ ہوتے درس اجتہاد 18 علوم ہے، وہ سب میں پڑھوں گا تو اصل موضوع نہیں پڑھ پاؤں گا جو مجھے آج مجلس پڑھنا ہے۔ ان 18 علوم پہ حاوی ہونے کے بعد پھر وہ سارے کمالات کو جاننے کے بعد درس سے خارج دے، اور درس سے خارج کے بعد پھر یہ 4 چیزیں قرآن و حدیث و عقل اجماع کے اوپر استنباط، اور پورے احکام شریعت کے اوپر تسلط، قرآن، تفسیر، روایات، اور جو 46,000 ہمارے معصومین کی بلا فضل حدیثیں ہیں وہ سب اس کے دماغ میں گردش کرے، اور کرنے کے بعد تب وہ ریسرچ کرے، اور ریسرچ کرنے کے بعد فتویٰ دے کہ ہم یہ کہتے ہیں۔ مگر وہ معصوم نہیں ہے، اس لیے فتویٰ صحیح بھی دے گا، غلط بھی دے گا۔ جب صحیح فتویٰ دے گا تو امام کہتے ہیں ہم اس کو 2 ثواب دیں گے، جیسے حصہ بڑھتا مجلس پڑھنے والے کو ڈبل حصہ، ویسے ہی اگر غلط فتویٰ دے گا تو چونکہ ہمارا کام کر رہا ہے لہٰذا ہم اس کو 1 ثواب دیں گے۔ یہ بات سنیے آپ، صحیح کام فتویٰ دے گا تو 2 ثواب، غلط دے گا تو 1 ثواب ملے گا اس کو۔ اس کا کام یہ ہے کہ ریسرچ کرے۔ اب آپ لوگ پوچھیں سب کے فتوے الگ الگ کیوں ہیں؟ ابھی سب کا علم الگ الگ ہے، کوئی کاربن کاپی تھوڑی بانٹی گئی ہے کہ سب ایک دوسرے کو بولتے رہیں۔ آپ 10 ڈاکٹر کے یہاں چلے جائیے، وہ 10 دوا لکھیں گے، سب کی تجویزیں الگ الگ ہیں، تو سب کا علم الگ الگ ہے۔ آپ جس کو آپ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ایک وقت میں 10 ہیں تو عالم کون ہے، یعنی بڑا زیادہ پڑھا لکھا کون ہے؟ آپ ہارٹ کا مرض ہو جائے تو ہارٹ کے بڑے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، آپ کسی بھی کڈنی کا بڑے ڈاکٹر کو، کہا جو بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ یہ بڑا ڈاکٹر ہے؟ تو اس کا فارمولہ دنیا نے یہ طے کیا کہ ڈاکٹر سارے مل کے یہ کہہ دیں جو ہارٹ کے ڈاکٹر ہے کہ یہ بڑا ڈاکٹر، یا اس کے پاس مریض زیادہ ہو، شفا زیادہ ہو تو وہ بڑا ڈاکٹر۔ وہی ہمارے یہاں شریعت میں ہے کہ اہل خبرہ یعنی مجتہدین کہیں کہ یہ عالم ہیں، یا مقلدین اس کے زیادہ ہوں یعنی مریض زیادہ ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ سسٹم ہے۔ اب جب آپ نے تقلید کر لیا تب اس کی بات کو مانیے، یہ کام اس کا ہے۔ وہ غلط بھی فتویٰ دے گا اور صحیح بھی فتویٰ دے گا۔ قد افتى بالمفتي فهو حکم اللہ۔ اب جو اس نے فتویٰ دیا وہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس لیے کہ ہم دائرہ غیبت میں، اس لیے کہ اس کا علم ظنی ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اہل بیت کا علم یقینی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیوں برابر کر رہے ہو آپ؟ کیوں برابر کر رہے ہو؟ اور مجتہد کے آپ نے سمجھ لیا آغا سستانی کے مجتہد ہیں، اب آگے سمجھ میں آئے گا یہ عالم اس سے زیادہ ہیں، تو آپ ان کی تقلید چھوڑ کے ان کے یہاں جا سکتے۔ پھر پتہ چلا یہ بڑے ہیں وہاں چلے گئے، یا جن کے فتووں میں احتیاط لگا ہوئے اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے اس مسئلے میں دوسرے کی تقلید کر لو، دوسرے کی تیسرے۔ حج میں اکثر یہ ہوتا رہتا ہے، بڑا پرابلم حج میں رہتا ہے، تقلیدیں چینج ہوتی ہیں حج میں۔ آپ بتائیے کہ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں چلے گئے، یہ ہے تقلید۔ کیا آپ امام کے یہاں بھی یہاں سے وہاں چلو جاؤ گے؟ علی کو چھوڑ کے امیر اسلام کے پاس جاؤ گے؟
وہاں کوئی آپشن نہیں ہے علی کے دروازے پہ بیٹھ نہیں رہے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور اس طرح کی جو بات کریں ان کو سمجھائیے کہ یہ حرام ہے کہنا کہ ہم امام کی تقلید کریں گے. امام کی اطاعت ہوگی. اب ہمارے یہاں یو پی میں جو پورے اسٹیٹ کا سب سے بڑا پولیس کا افسر ہوتا ہے اس کو ڈی جی پی بولتے ہیں. اب یہاں معلوم نہیں کیا بولتے, ڈی جی پی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس. پورے یو پی میں ایک ہوگا. اب کوئی صاحب گئے محبت میں ملنے کے لیے اور کہنے لگے صاحب ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں اور آپ کو ہم بہت مانتے ہیں اور آپ کو ہم سپاہی سمجھتے ہیں. اتنے ڈنڈے مارے گا کہ بھول جائیے گا وہاں جانا. آپ ڈی جی پی کو سپاہی کہیے گا تو کتنا ڈنڈا مار. اب اہل بیت ارحم الراحمین معاف کر دیں, ورنہ آپ وہی مثال ہے کہ آپ اہل بیت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی تقلید کریں گے. وہ معصوم ہے یا غیر معصوم ہے؟ اب آپ کہیں کہ نہیں صاحب ہم آپ کو غیر معصوم سمجھتے ہیں, گناہگار سمجھتے ہیں, خاکی سمجھتے ہیں, بھولنے کا مادہ سمجھتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ کچھ سمجھ رہے ہیں اس باتوں کو؟ لہذا دونوں کا فرق ہے. یہ امام کا کام کر رہا ہے, امام کی جگہ پہ بیٹھا ہے اور امام کی نیابت کر رہا ہے. وہ امام کی جگہ مالک وہ ہیں, ان کی اطاعت ہوگی, ان کی تقلید ہوگی. اس سسٹم کو ہم نے بتا دیا کہ اس سلوگن کو یاد رکھیے گا. یہ سب کبھی چکر میں نہ آئیے گا. مجتہد میں امام میں بہت فرق ہے. یہ غیر معصوم ہے, وہ معصوم ہے. وہاں کچھ نہیں, چونچرا نہیں. جو امام نے کہہ دیا اس کو مان. اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صحیح پہ ہر چیز مکمل ہے. آپ پوچھئے, آپ کا نہ جاننا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ چیز مذہب میں نہیں. وہ اور ہوں گے جو بد نصیب ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے کہ وہ دروازے اہل بیت سے الگ ہو گئے. ہم سلونی کے دروازے پہ بیٹھے ہیں جو اہل بیت نے سب حل کر دیا ہے, صرف ہم کو تلاش کرنا ہے. آپ پوچھئے جو کچھ پوچھنا ہو. اہل بیت کیا یہ حق ہے کہ ان کے ممبر سے ساری چیزیں بتائیں؟ پڑھیں, نہیں پڑھیں گے کتابیں دیکھ کے پڑھیں. یا آپ وضو کرتے ہیں, کوئی دنیا میں مسلمانوں کے اور فرقے نہیں بتا سکتے, ہم بتائیں گے. اس لیے کہ دین اور مذہب اہل بیت سے ہم نے لیا. یہ ہاتھ کیسے دھلتے ہیں, یہ قلی کیوں کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود. ہمارے معصومین نے بتایا کہ جب آدم نے جنت میں گندم کھا لیا تو ان کو یہ ہوا کہ ہم نے ترک اولا کیا. تب زمزم کے پاس آئے اور جو وہاں پر پانی تھا اس سے ہاتھ دھلا. ہاتھ دھلنے کے بعد کلی کیا. کلی کرنے کے بعد ان کو گندم کی خوشبو محسوس ہونے لگی اور جنت کی خوشبو سے یہ خوشبو الگ لگی تو انہوں نے ناک میں پانی ڈالا. اس کے بعد اپنے چہرے کو دھلا. یہی ہمارے یہاں وضو ہے. اس کے بعد استغفار کرتے رہے, بہت دن تک روتے رہے, توبہ قبول نہیں ہوئی تو وہی ہوئی ان کے اوپر کہ ان ناموں کے ذریعے سے اب توبہ مانگو. تب انہوں نے اس اسما کا واسطہ دیا تو ان کی توبہ قبول ہوئی. تو آدم کے دل میں محبت ہوئی, پروردگار یہ بابرکت لوگ, اتنے عظیم لوگ کون ہیں کہ جن کے نام کی وجہ سے ہماری توبہ قبول ہوئی. اللہ نے آواز دیا کہ وہ نام کل کے کل وہ نور مجسم ہیں جو ہم نے تمہاری پیشانی میں منتقل کر دیا. آدم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم نے ملائکہ سے سجدہ تمہارا کروایا تھا. ارے بولیے ذرا, وہ جو تمہاری پیشانی میں نور ہے ہم نے اس نور کا سجدہ کروایا. تو آدم نے کہا پروردگار یہ نور ہماری پیشانی میں ہے, میری طرف دیکھیے, یہ نور ہماری پیشانی میں ہے اور ہم ہی اس کی زیارت سے محروم, ہم ہی اس کی زیارت سے محروم, ہم ہی اس کی زیارت سے محروم. پروردگار ہمیں بھی زیارت کرا دے, پروردگار ہمیں بھی زیارت کرا دے. تب اللہ نے اس نور کو آدم کے داہنے ہاتھ کے کلمے کی انگلی میں منتقل کیا. تب جناب آدم نے جب اس نور کو دیکھا تو انگلی اٹھا کے اس پر سلام کیا, السلام علیکم یا محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین. ہمارے یہاں شیعوں میں دو روایت ہے کہ سب سے پہلے انگلی اٹھا کے پنجتن کے نام پہ جو سلام کیا وہ جناب آدم نے کیا. مگر آج جو عزاداروں میں یہ سنت مشہور ہے, یہ سنت جناب مسلم ابن عقیل کی ہے کہ جنہوں نے امام حسین کی طرف دیکھ کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. اسی لیے انگلی اٹھا کے زیارت پڑھنا مستحب ہے. جائیے فقہ کی کتاب ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا مستحب ہے. ہاتھ اٹھا کر, آیت اللہ پہجا تو وہی تو خراسانی سب نے لکھا, ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بولے آپ سنت ہے. زیارت کے لیے انگلی کلمے کے اٹھا کے زیارت پڑھنا سنت ہے. اب یہ جو ساری وبائیں آئی ہیں
اس میں ایک وبا جراثیم یہ بھی آ رہے ہیں کہ کچھ شیعہ بچے وہ ہیں جو زیارت کے وقت بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، نہ جانے کس مذہب میں پھر ان کو واپس جانا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ استحباب چھوڑ رہے ہیں آپ، زیارت کے وقت انگلی اٹھا کے زیارت پڑھیے، دعا کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھیے، استحباب میں شامل ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیوں؟ تو سنیے، جب آپ انگلی نہیں اٹھائیے گا، ہم آپ سے بتائیں کہ یہ سارے جراثیم 80 کے بعد یہ 25 سال کی، جب کوئی نیا کام کرے تو اس سے پوچھئے کہ یہ نیا کام آپ نے جو شروع کیا 80 میں کوئی امام پیدا ہوئے، کوئی نبی پیدا ہوئے، کوئی آسمان سے حدیث نازل ہو گئی، یہ کہاں سے آپ لے کے آئے؟ اور اگر 1100 سال تک سوتے رہے تو 11 سال اور سوتے رہیے، نئی بدعت مت پیدا کریں، معاشرے میں فتن و فساد نہ پیدا کریے۔ آپ کے اگل بغل میں جب مجلس ہو اور کوئی انگلی نہ اٹھائے تو اس کے اوپر انگلی اٹھائیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ اسی طرح سے فرقے بنتے ہیں، اسی طرح سے گروپ بن جاتا ہے۔ پاکستان میں دیکھیں نہ جانے کتنے گروپ بن گئے، اتنا اختلاف ہو گیا کہ مسجدیں الگ ہو رہی ہیں، پیش نماز الگ ہو جائے۔ اگر شروع سے ان باتوں کو روکا نہیں جائے گا، اپنے نوجوانوں کو سمجھایا نہیں جائے گا، تو پھر شیعوں میں فرقے ہو جائیں گے، جیسے اور مسلمانوں میں سارے کئی فرقے ہو گئے ویسے اس میں فرقے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا جان رہی ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے سب ایک جگہ ہیں، لہذا ان کو توڑا جائے اور الگ کیا جائے۔ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں بعد میں فرقوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ آپ جا کے پاکستان میں دیکھیے، وہ لوگ ان کے پیچھے پیش نماز کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جو شہادت ثالثہ کے قائل نہ ہو، اور یہ ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، دونوں الگ مسجد بنائیں، دونوں کا ادارے الگ ہو گئے، دونوں کی انجمنیں الگ ہو گئیں، اس لیے کہ ان کو روکا نہیں گیا، اس لیے وہ الگ ہوتے چلے۔ لہذا بیدار رہیے، میرا کہنا یہی ہے کہ ہر وقت ہوشیار رہیے۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ فتنہ و فساد ہے، قوم میں فتنہ و فساد نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ بزرگوں، جوانوں، خاص طور سے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر چیز کو سمجھیں اور ہر چیز کے پیچھے آیت، حدیث، اقوال معصومین تلاش کریے کہ معصوم نے کیا فرمایا۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو کچھ بھی ہے وہ سب معصومین سے ہے۔ اب آئیے ایک حدیث سنا کے فضائل سنا رہا ہوں۔ بنی امیہ، میں تاریخ کا طالب علم، تاریخ زیادہ آپ کو سناتا ہوں۔ بنی امیہ نے اہل بیت پہ بہت ظلم کیا، جو آپ سنتے رہتے۔ یا سارت الحسین کا نعرہ بنی عباس نے لگایا۔ بنی امیہ جو یزید کا خاندان، بنی عباس جو رسول کے چچا ابن عباس تھے، ان کی اولادوں کو بنی عباس کہا جاتا۔ یہ لوگ بھی اقتدار میں آئے، امام حسین کا نام لے کے آئے، امام حسین کا پرچم لے کے آئے، مگر آج تاریخ طے نہیں کر پا رہی ہے کہ اہل بیت پہ زیادہ ظلم بنی امیہ نے اپنے دور میں کیا یا بنی عباس نے اپنے دور میں۔ اور انہوں نے مومنٹ شروع کیا بنی امیہ کے خلاف، یا اسارت الحسین کا، حسین کے خون کا بدلہ، حسین کے خون کا بدلہ، حسین کے خون کا بدلہ، حسین کے خون کا بدلہ۔ دیکھیں میں یہی سمجھا رہا ہوں آپ کو، کبھی سلوگن میں نہ آئیے، نعرے میں۔ منافق ہمیشہ نعرہ اچھا اور حق کا لگاتا مگر خود غلط ہوتا ہے۔ جنگ صفین میں علی والوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن کا نعرہ لگایا گیا، تو انہوں نے نعرہ لگایا یا سارت الحسین کا۔ دیکھیں ایسے ہی شیعہ کو بیدار ہونا چاہیے، ہمارے امام ایسے ہی چاہتے ہیں۔ سارے شیعہ اس مومنٹ میں شریک ہو گئے اور سب گھروں سے تلواریں لے کے نکل آئے۔ اب بنی امیہ کا قتل عام چالو ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ جو گٹر تھے اس سے خون بہ رہے تھے، گوشت بہ رہے تھے، بوٹیاں بہ رہی تھی، بنی امیہ ایسے کاٹے گئے، پرنالوں سے خون، گوشت کی بوٹیاں بہ رہی تھی، اور اس میں سب شیعہ بھی شریک ہو گئے یا سارت الحسین کی آواز۔ جیسے ہی ہمارے چھٹے امام کو پتا چلا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے فوراً اپنے صحابہ شبیب شاکری وغیرہ کو بھیج کے سارے شیعوں کو دیا کہ امر واجب، حکم امام یہ ہے کہ فوراً ان کے دروازے پہ آ جائیں، ہر جگہ کے شیعہ امام کے دروازے پہ آ جائیں، حکم امام۔ سارے شیعہ میدانوں سے خون آلود تلواروں کو میان میں رکھتے ہوئے دوڑے ہوئے امام کے دروازے پہ آ گئے، ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع چٹے امام کے طرف۔ امام نے پوچھا سارے شیعہ آ گئے؟ ہاں آ گئے۔ سارے شیعہ آ گئے؟ کہاں آ گئے؟ اب امام دولت سرا سے باہر نکلے،
بلندی پہ کھڑے ہوئے، شیعوں کو غور سے دیکھا، بزرگ سمجھے ان باتوں کو، کہا یہ بتاؤ کہ میں نے سنا ہے کہ تم بنی عباس کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہو، ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہو؟ کہا ہاں مولا لڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا مولا آپ کے جد امام حسین کی شہادت کا بدلہ، اس کی آگ سینے میں کھول رہی ہے، بدلے کی اور انتقام کی آگ کھول رہی ہے، اچھا موقع ملا ہے، ہم ان کے پرچم کے تلے بنی امیہ کو چن چن کے مار رہے ہیں۔ امام نے عجب جملہ کہا، اگر سمجھ گئے تو میرے یہاں کانو در آنے کی محنت سوارت۔ امام نے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا کیا کہا؟ کہا سینے میں جذبہ انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، اس لیے اچھا موقع ہے، بدلہ لے رہا ہوں۔ امام نے کہا مگر تم تو ہمارے ہو۔ نہیں سمجھے؟ تم تو ہمارے ہو، ہمارے علم کے سائے میں رہو۔ اس پرچم کے نیچے کیوں چلے گئے؟ کہا مولا جذبہ انتقام کی آگ نے مجبور کر دیا بدلہ لینے کے لیے۔ کہا ہاں بدلہ لینے کے لیے جذبہ انتقام کی آگ نے مجبور کیا، ہسٹری سنا رہا ہوں میں، ہسٹری سنا رہا ہوں آپ کو، تاریخ سن لیجئے آپ۔ کہا مگر تم تو ہمارے ہو، اس کے پاس کیوں گئے؟ کہا مولا بدلہ لینے کے لیے، سینے میں آگ کھول رہی ہے کربلا کی۔ کہا آگ کھول رہی؟ کہا ہاں۔ کہا حلقہ بناؤ، حلقہ بناؤ، نوجوانوں سنو، کہا حلقہ بناؤ۔ سارے شیعوں نے حلقہ بنایا، امام صادق بیچوں بیچ کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کے امام نے ماتم کرنا شروع کیا سینے پر، کبھی ایک ہاتھ سے کبھی دونوں ہاتھوں سے۔ کہا شیعوں سے کہا ماتم کرو، ماتم کرو۔ شیعہ ماتم کرنے لگے، کہا اور تیز ماتم کرو، اور تیز ماتم کرو۔ یہ ہماری آزاداری کی ابتدا، ہسٹری سنا رہا ہوں آپ کو، نہیں سن رہے ہیں آپ؟ ہسٹری سنا۔ کہا ماتم کرو، ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے سینوں پہ ماتم کرنے لگے، اور تیز، بہت دیر تک امام رو رو کے ماتم کرتے رہے، شیعہ رو رو کے ماتم کرتے رہے۔ امام نے کہا سنو اب میں گھر کے اندر جا رہا ہوں دولت سرا میں، مگر میرے جد کا ماتم رکنا نہیں چاہیے، جب تک میں نہ آؤں ماتم رکے نہیں۔ شیعوں نے کہا نہیں مولا نہیں رکے گا۔ امام راوی شبیب شاکری کہتا ہے بہت دیر تک گھر میں تھے، دولت سرا میں تھے امام کی مصلحت۔ بہت دیر کے بعد جب نکلے تو شیعہ اسی زور و شور کے ساتھ ماتم اسی جذبے میں کر رہے تھے۔ امام نے کہا میرے شیعوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ سارے شیعہ رک گئے۔ کہا اب میری محبت کی قسم کھا کے بتاؤ، ہزار مجلس پر یہ جملہ بھاری ہے، بلا وجہ میں نہیں پڑھ رہا۔ کہا میری محبت کی قسم کھا کے بتاؤ، بنی عباس کے ساتھ تلوار چلا کے زیادہ سکون ملا یا ہمارے ساتھ ماتم کر کے زیادہ؟ بنی عباس کے ساتھ جا کے تلوار چلا کے تمہیں زیادہ ٹھنڈک پہنچی یا ہمارے ساتھ ماتم کر کے؟ سارے شیعوں نے کہا نہیں مولا آپ کے ساتھ ماتم کر کے۔ کہا تو اب ہماری محبت کی قسم ہے تلواریں رکھ دو زمین پر، اب جذبہ انتقام کی آگ ہے تو فرش عزا پوری دنیا میں بچھاؤ۔ نہیں سمجھے؟ ہسٹری سنا دیا میں نے امام صادق۔ اب جذبہ انتقام کی آگ ہے نا، اس کو سرد کرنے کے لیے فرش عزا بچھاؤ اور ماتم کرو، ماتم کرو۔ خبردار کبھی بنی عباس کے پرچم کے نیچے نہ جانا۔ اور رہی بات بدلے کی، تو جس دن ہمارا آئے گا ہم تمہیں بلا لیں گے، جب تک وہ نہیں آتا ہے ماتم کرو۔ یہ تو میں نے بات کہہ دی۔ کیا دنیا ہمارے ائمہ کو پہچانے گی؟ کیا دنیا پہچانے گی ہمارے امام؟ امام یہ سارے فرقے جو اہل بیت کے خلاف بھوکتے ہیں، بولتے ہیں، ان کو چاہیے کہ امام صادق کے سامنے سجدہ کریں۔ نہیں سمجھے آپ؟ ورنہ جذبہ انتقام کی آپس میں ایسی آگ بھڑکتی کہ یہ ان کو مارتے، یہ ان کو مارتے، یا ان کو مارتے، آج کسی مسلمان کے سر پہ گردن نہ بچتی۔ مگر میرے مولا نے جذبہ انتقام کی آگ کو آزاداری سے بجھا دیا اور کہا تلوار رکھو، تلوار رکھو، ماتم کرو، تلوار رکھو، ماتم کرو۔ اب جو شیعوں میں بدعقیدہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اب میرا ڈائریکٹ ان سے سوال ہے کہ ہمارے لیے قول معصوم حجت ہے۔ ہمارے امام کی تو سیرت تھی کہ اسلحہ رکھا کے ماتم دیا، نہیں سمجھو۔ ہمارے امام صادق کی تو سنت ہے کہ نوجوانوں سے اسلحہ رکھایا،
ماتم دیا. اب جو لوگ کہتے ہیں زیادہ ماتم کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ ماتم کی ضرورت نہیں ہے, ماتم کی ضرورت نہیں ہے, یہ کوئی عزاداری میں جز نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اس کو بند کرانا چاہتے ہیں, تو پہلے وہ قوم کو آپشن دیں کہ ماتم چھین کے دینا کیا چاہتے ہیں. نہیں سمجھا؟ پہلے آپشن تو دیجئے. نہیں سمجھے؟ وضاحت کر دوں. ایک بچہ ہے جو گیند کھیل رہا, اب اس کے ہاتھ سے گیند لیں گے تو کچھ تو دینا پڑے گا. اب اگر قلم دیجئے گا تو قلم چلائے گا, چاقو دیجئے گا تو چاقو چلائے گا. بولیے آپ. اب آزادار نوجوانوں سے آپ ماتم لے رہے تو دے کیا رہے؟ کیا پھر وہیں واپس بھیج رہے جہاں بنی عباس لے کے گئے تھے؟ امام نے تو اسلحہ رکھا کے ماتم دیا, اب آپ ماتم چھوڑا کے دینا کیا چاہتے ہیں؟ اسی لیے تو پوری دنیا جانتی ہے کہ جن کے ہاتھ ماتم کے لیے اٹھتے ہیں ان کے ہاتھ میں اسلحے ناجائز نہیں آئے, اور جن کے ہاتھ میں دہشت گردانہ اسلحے ہیں ان کے ہاتھ ماتم کے لیے نہیں ہیں. یہ ہندوستان نہیں, یہ پوری دنیا میں بٹوارا ہو چکا. پوری دنیا جانتی ہے کہ جو آزادار ہیں وہ دہشت گرد نہیں, جو دہشت گرد ہیں وہ آزادار نہیں. ہم سے میڈیا پوچھتا ہے کہ دہشت گردی کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے, تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان دو وجہوں سے زیادہ عزیز ہے. ایک تو ہم یہاں پیدا ہوئے اس لیے ہمیں عزیز ہے, دوسرے ہمارے آقا حسین نے یہاں آنے کی خواہش کیا ہے, یہاں آنے کی خواہش کیا اس لیے عزیز ہے. پورا نوجوان سنیں, اسی لیے ہمارا چیلنج ہے دنیا کے میڈیا کو, یہ میڈیا ہماری باتوں کو دکھائے کہ جو آزادار ہوگا, جو حسین کا آزادار ہوگا وہ ہندوستان کا غدار نہیں ہوگا, جو ہندوستان کا غدار ہوگا وہ حسین کا آزادار. یہ ایک ٹاپک ہے پورا کہ ہر جز, یہ ماتم کی میں نے تاریخ بتائی کہاں کہاں سے چلے. امام کے زمانے میں مجلس کا دور شروع ہو چکا تھا, جناب قمیت کا انتظار امام کر رہے تھے, تھوڑا تاخیر ہوئی, امام بیٹھے تھے فرش پہ, کہا قمیت آ گئے, کہا مولا معاف کریں گے آنے میں تاخیر ہوئی, کہا کوئی بات نہیں. سادات بچوں سے کہا جیسے یہ حال ہے امام کا ایسے ہی تھا. امام نے سادات بچوں سے کہا درمیان سے پردہ کھینچ دو, پردہ کھینچ دیا گیا. کہا جا کے سادات عورتوں سے کہو پردے کے پیچھے آ کے بیٹھے, میرے بابا کی مجلس ہو رہی. عورتیں آ کے بیٹھ گئی, امام نے اجازت دی, قمیت مجلس پڑھنے لگے, گریہ ہوا, زیادہ گریہ ہونے لگا, قمیت ممبر سے نیچے آ گئے. چوتھے امام سے روایت, قمیت مجلس کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا اور ممبر سے نیچے آ گئے. امام نے آنسو پوچھا, قمیت ہاں آقا تم نے میرے باپ کا غم بیچ میں روک دیا, ممبر سے کیوں نیچے چلے آئے؟ کہا مولا معاف فرمائیے گا, آپ کے سادات عورتوں کی رونے کی آواز ہمارے کان میں آنے لگی. آپ کے, میں ہر چیز کا جواب دے رہا ہوں حدیث سے, آپ کے گھر کی سادات عورتوں کے رونے کی آواز ہمارے کان میں آ گئی. مولا آپ کے گھر تو آواز کا بھی پردہ ہے, میں کیسے سنوں؟ امام بہت روئے اور قمیت سے کہا پھر ممبر پہ جا کے مجلس پڑھو. اب امام کے ہی جملے, امام فرماتے ہیں قمیت کربلا کے بعد ہم اہل بیت سے آواز کا پردہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اب ہمارے لیے امام نے سنت بنائی. کچھ لوگ یہ بھی پڑیا چھوڑتے ہیں یہ عورتیں مجلس میں کیوں آتی ہیں. امام فرماتے ہیں قمیت میرے بابا کی مجلس بمنزلت حج ہے, جیسے حج میں مرد عورت ساتھ رہتے ہیں ویسے مجلس عزا میں مجلس عورت ساتھ رہتے ہیں. اب اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. ہماری مجلس کا تو یہ کلچر ہے کہ مرد الگ عورتیں الگ ہوتی ہیں, مگر جو لوگ حج میں گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ طواف تک میں وہاں مرد عورت ساتھ, وہاں کوئی نہیں کہتا کہ بے پردگی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
یہاں سب اس لیے بولتے ہیں کہ حسین کے غم سے حسد ہے دنیا میں. چاہ سب رہے تھے کہ ان کے باپ داداؤں کے غم منائے جائیں، مگر کسی کا غم حسین کے مقابلے میں 2-4 قدم آگے نہ بڑھ پایا. اس لیے کہ دنیا میں ہوتا یہی آیا کہ بادشاہوں اور کشور جہانوں اور شہنشاہوں اور حکمرانوں نے ہر دور کے نبی، امام، معصوم اور مومن صالحین کو مات ڈالا، اور ان کی تمکنت کے آگے ان کا غم دھیما پڑ گیا، دھیما پڑ گیا. 2-4 قدم معصومین کے غم آگے نہ بڑھ پائے. میں کوئی بات جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہی تاریخ ہے. ہمیشہ حکومت جیتتی رہی، غم ہارتا رہا. حکومت جیتتی رہی، غم ہارتا رہا. یحییٰ کا غم ہار گیا، حکومت جیت گئی. زکریا کا غم ہار گیا، حکومت جیت گئی. یہاں تک کہ پیغمبر کے غم اور مظالم ہار گئے، حکومتیں جیت گئی. بس تاریخ کہتی ہے کہ اب عبداللہ الحسین آگے بڑھے. نانا، ہمیشہ ظالم جیتا، غم ہارا. اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک اب غم جیتے گا، حکومتیں ہاریں گی، سلطنتیں ہاریں گی، تخت و تاج ہاریں گی. 1400 سال سے تخت و تاج حسین کے غم سے سر پھوڑ رہا ہے، مگر شرمندہ ہو جا رہا ہے. غم حسین ویسے ہی تازہ دکھائی دے. یہ ہے سمجھ چلا سب چاہتے. آپ شبلی النعمانی کے کتاب ہے موازنہ انیس و دبیر اٹھا کے پڑھیے. اس کے مقدمے میں لکھا انہوں نے، مرثیہ کی تعریف کرتے کرتے لکھتے ہیں کہ مرثیے میں وہ سوز تھا اور غم کا اثر ہوتا تھا کہ ایک انقلاب پیدا ہو جاتا تھا. اور اس میں ایک تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک مرثیہ کہنے والا شاعر تھا جس کی آنکھ چلی گئی. خالد ابن ولید نے اس کے بھائی کو مار دیا، تو وہ ہر جگہ مرثیہ پڑھتے پڑھتے ایک دن مسجد النبوی میں آ گیا، اور خلیفہ دویم کا زمانہ تھا. حالانکہ خلیفہ دویم بڑے سخت دل تھے، مگر اس نے اپنے بھائی کا مرثیہ ایسے رو کے پڑھا. شبلی صاحب کہتے ہیں کہ پورا گریہ مچ گیا، اور خلیفہ دویم بھی چیخ مار کے رونے لگے. اور اس کے بعد کہتے ہیں بھائی کل میرے بھائی زید کے لیے ایسے ہی مرثیہ کہہ کے لانا. وہ دوسرے دن زید کے لیے مرثیہ کہہ کے لایا اور پڑھا، مگر شبلی صاحب کہتے ہیں گریہ نہیں ہوا. تو خلیفہ دویم نے پوچھا کہ کل تو بڑا گریہ ہوا، آج گریہ کیوں نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا کل کا مرثیہ میرے بھائی کے لیے تھا، آج کا مرثیہ میں نے تیرے بھائی کے لیے کہا. غم اپنا ہوتا ہے تو اثر ہوتا ہے. چاہ تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے بھائی کے لیے بھی کچھ گریہ وریا ہو جائے، مگر نہیں ہوا. اس لیے 1400 سال سے دنیا حسین کی آزاداری سے ٹکرا. یہ ایک ایسا سیلاب ہے کہ جو سلطنوں، حکومتوں، لائبریریوں اور فقہاء سب کو بہا لے جاتا ہے غم حسین. اسی لیے ساری دنیا غم حسین سے ٹکرا رہی ہے، اور یہ غم دن بدن بڑھتا چلا جائے. آج پوری دنیا پریشان ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم. یہ چھوٹی سی قوم اتنا خرچہ، آپ کے دماغ پھٹ جائیں گے اگر آپ سروے کریے گا کہ پوری دنیا میں غم ابا عبداللہ الحسین پر کتنا یہ شیعہ خرچ کرتے. اب یہ میں کوئی لطیفہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں سنا رہا. ہمارے یہاں 14 MLA سیٹ ہے اعظم گڑھ میں، جس میں 4 مسلمان جیتتے ہیں. اس میں ایک MLA ہیں جن کی عمر قریب 75 سال ہے، عالم بدی نام ہے، جو وہابی فرقے سے، مگر بہت پڑھے لکھے، دن بھر کتابیں پڑھتا رہتا، بہت سیدھے سمپل آدمی، کتابوں پڑھنے کا بہت شوق ہے. اور یہ انجینئرنگ چھوڑ کے ادھر آئے. جماعت اسلامی میں پورے ہندوستان کا انہوں نے سروے کیا، یہ کیا وہ کیا، بڑی خدمت. ایک دن ہم جا رہے تھے، وہ اپنی دکان پہ بیٹھے تھے، ان کی پلاسٹک کی کرسیوں کی بکنے کی دکان، ان کے لڑکے کی، تو وہیں بیٹھتے. ہم جا رہے تھے، مولانا صاحب سنیے 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 سنیے، یہاں آئیے، یہاں آ گئے، بیٹھ گئے. اب وہ اپنے انداز میں ہیں، گاؤں کے ہیں تو ایسی ہی بات کرتے ہیں. کہنے لگے ہم نے سنا کہ شیعوں کے معاملات ٹناٹن ہو گئے، شیعوں کے بعد بہت پیسہ آ گیا، شیعوں کا معاملہ ٹناٹن ہو گیا. ہم نے کہا کیا ہوا؟ ارے کہا کئی آدمی نے ہم سے بتایا ہے کہ اب جو شیعوں کے مجلسیں ہوتی ہیں محرم میں، تو وہاں بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں. ایک مجلس نے کیا ایک گاؤں میں، یہاں وہاں تو لوگ جاتے ہیں، پورے اطراف کے جمع ہوتے ہیں. تو کہا جو مجلسیں ہوتی ہیں آپ کے ہاں، اب اس میں بڑے کا گوشت نہیں کھلایا جاتا، یعنی بھینس کا، اس کا، ان کا گوشت. سنتے سب بکرا کٹتا ہے، بکرے کا گوشت. ہم نے کہا ہاں بکرے کا گوشت. کہیں بکرے صحیح بتائیے. ہم نے کہا ہاں بھائی صحیح سنا آپ نے، بکرے کا. وہ ہمارے یہاں بڑے بڑے کا نہیں کھاتے بھائی. 8 ربیع الاول تک سب بکرا. اتنی جو انجمن سب آتی ہیں جو ہماری سب بکرا.
ہم نے کہا ہاں بھائی بکرا. اب اس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہی چلا جائے. بکرے کا گوشت, سب کو بکرے کا گوشت, بڑا پیسہ مجلس پہ ختم ہوتا ہے. ہم نے کہا ہاں ہوتا ہے. بڑا پیسہ بکرے کا گوشت. اب حاضری آ گئی اس کو بکرے کی گوشت کی. ہم نے کہا اچھا آئیے بتائیے, اب چھوڑیے بکرے کی بات, آپ شیعہ کتنا خرچہ کرتے ہیں آپ سمجھ نہیں پائیے گا. آپ یہ بتائیے کہ مسلم مجلس میں تھے, آپ پورے ہندوستان کا سروے کیے ہیں, ہر اسٹیٹ میں گئے ہیں. ہاں. ہم نے کہا یہ بتائیے کہ پورے ہندوستان میں شیعہ کتنے؟ ارے کہنے لگے شیعہ چھوڑتے ہیں لمبی لمبی 10-12 کروڑ کہتے ہیں. مگر ہاں. ہم نے کہا آپ کے آنکڑے سے کتنا؟ آپ تو ٹہلے نا, اپنا آنکڑا بتائیے نا, شیعوں کی بات چھوڑیے. کہنے لگے 7 کروڑ شیعہ پورے ہندوستان میں ہمارے آنکڑے سے. ہم نے کہا 7 میں 3 کم کر دیجیے, 4 کروڑ ہیں کہ نہیں؟ کہیں 101%, 4 سے زیادہ. ہم نے کہا 4 مانیے, 4 کروڑ شیعہ ہیں. وہاں اس میں کیا شک, 4 کروڑ ہیں. ہم نے کہا 4 کروڑ میں برابر برابر مان لیے, 2 کروڑ مرد 2 کروڑ عورت. مان لیا 2 کروڑ مرد 2 کروڑ عورت تو ہیں. ہم نے کہا کتنا غریب سے غریب کوئی شخص ہو, کوئی عورت ہو, کم سے کم 10 روپے کی چوڑی پہنتی ہے. کہاں 10 سے کم کیا ہے؟ ہم نے کہا کم سے کم مان لیجیے, نہیں تو 50-60 روپے 10 روپے کی چوڑی پہنتی ہے. کہا بالکل. ہم نے کہا اس کا مطلب ہے کہ 2 کروڑ عورتیں جو ہیں وہ 20 کروڑ کی چوڑی پہنے ہیں. 2 کروڑ عورتیں جو ہیں اپنے ہاتھ میں 20 کروڑ چوڑی پہنے ہیں. کہنے لگے ہاں. ہم نے کہا ابھی پہلی محرم نہیں آئی, دوسری محرم نہیں, عاشور نہیں آئی, 29 کا خالی محرم کا چاند دیکھا چوڑیاں توڑ دی. محرم کا چاند دیکھا چوڑی توڑ دی. ارے اس قوم کا مقابلہ کیا کریے گا؟ ابھی چاند دیکھ کے اس نے 20 کروڑ کی چوڑی توڑ دی. ابھی محرم آئی نہیں, چاند دیکھ کے 20 کروڑ کی چوڑی توڑ دی. اس کے بعد سب امام باڑوں کے چونا خلی ہے. پھر پہلی محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک مجلس بقول آپ کے بکرے کا گوشت. ہمارے یہاں شیعوں میں قصائی نہیں ہوتے, وہ سب آپ کے یہاں کے ہوتے. آپ کی مالی حالت محرم سے صحیح ہوتی ہے, گوشت دیتے ہیں. پھر وہ گیہوں اور چاول اور آٹا اور تیل مسالہ سب ہم غیر مسلم کھاتے نہیں, سب آپ کے یہاں سے آتا ہے. وہ حلوائی مٹھائی یہ وہ. اب اس کے لڑکا, اس کا نام بابو. بابو کیلکولیٹر لاؤ, بابو کیلکولیٹر لاؤ. دوڑا گیا کیلکولیٹر. 20 کروڑ 2 کروڑ 10 روپے کی تو پہنیں گے. اب ایسے ہی کہہ رہا, 10 روپے 20 کروڑ تو ہو گیا. اب وہ لیٹ گیا. اب جو بات کچھ نہیں کر رہا, اب ہم اٹھ کے چلے گئے. ہم نے کہا بات ہی نہیں کر رہا, کچھ وہ لیٹ گیا ایسے ہی. اب شام کو اس کے یہاں سارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کے مذہب کے آتے ہیں, شبلی کالی کے پرنسپل یہ وہ. اب جیسا ہی سب آئے بھائی اس کا ابے تم لوگ کیا بات کرتے ہو بے, جا بھینسا کھاؤ. وہ دیکھو شیعہ ہیں جو خالی بکرا کھا رہے. ابے بکرے کا گوشت ان کے یہاں مجلسوں میں ہے, ان کا کیا مقابلہ کرو گے؟ ابے حلقے میں ہم لوگ ان کو لے رہے ہیں, ابے حلقے میں لے رہے ہیں. 6 کروڑ سے کم شیعہ نہیں ہیں. اب وہ 2 کروڑ کا مولانا آنکڑا لگا کے چلے گیا. 10 ابے 20 کروڑ کی چوڑی. بابو کیلکولیٹر لاؤ. اب وہ آج تک اتنا سنکا ہے کہ جو کوئی بڑا آدمی, کوئی مفتی صاحب گئے, ان کے 5000 لڑکے پڑھ رہے ہیں چندہ. ابے کیا مدرسہ چلاؤ گے؟ چھوڑو. شیعوں کے یہاں دیکھو 20 کروڑ کی چوڑی. بابو کیلکولیٹر لاؤ. چھوڑو. شبلی کے پرنسپل ہے, بابو کیلکولیٹر آؤ. اب اس کا نام ہی پڑ گیا بابو کیلکولیٹر. اب جو ملتے ہیں ہم سے کہنے لگے تہذیب صاحب آپ نے کیا ان کو سکھا دیا؟ صاحب ان کے دماغ سے چوڑی نکلی نہیں رہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب یہ تو تھوڑا سا فریش ہو گئے, ورنہ یہ سچائی میں آپ دیکھیے کہ ذرا آپ اپنے کانو در سے لے کے پورے گجرات, پورا ہندوستان, پورے ورلڈ کا اندازہ لگائیے تو دیکھیے اندازہ لگائیے تو دیکھیے. سال بھر آدمی, ہر آدمی سے بات کریے, سال بھر بڑی مہنگائی بڑی مہنگائی بڑی مہنگائی, مگر اسے محرم میں مہنگائی کا احساس نہیں ہوتا ہے. بھول جاتا ہے کہ مہنگائی کیا. ہر آدمی غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا خرچ کرتا ہے کہ آپ جوڑ ڈالیے پوری دنیا کی دولت تو امریکہ کے سال بھر کے بجٹ کے برابر امام حسین کا بجٹ آج بھی ہے. اسی لیے یہودیت اور عیسائیت پریشان ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا بہترین شعر کہا کہ اتنی دولت ہی کہاں تیرے خزانے میں یزید, جتنی ایک شہ کا آزادار لٹا دیتا ہے. اتنی دولت ہی کہاں تیرے خزانے میں یزید,
جتنی ایک شہ کا آزادار لٹا دیتا ہے۔ آج نام امام حسین علیہ السلام پر اتنی تو ہر جگہ تبرک، کھانا، سب افراد ہے، کوئی کھانے والے نہیں۔ مگر سنیے، لوگ کہتے ہیں کیا ہے، ہر آدمی تبرک اپنی حیثیت سے بانٹتا ہے، مگر قبول وہاں پہ نیت ہوتی۔ ایک آدمی کی حیثیت بسکٹ بانٹنے کا تو بسکٹ بانٹے گا، ایک آدمی کی حیثیت شرمال بانٹنے کا تو شرمال بانٹے گا، ایک آدمی کی حیثیت کھانا بانٹنے کا تو کھانا بانٹے گا۔ تبرک آدمی اپنی حیثیت سے بانٹتا ہے، قبول وہاں پہ نیت ہوتی ہے۔ نوجوانوں سنو، ہر آدمی اپنی حیثیت سے تبرک بانٹتا ہے، قبول نیت ہوتی ہے۔ بسکٹ کی حیثیت تو بسکٹ، کھانے کی حیثیت تو کھانا، شرمال کی حیثیت تو شرمال۔ اب اگر حسین کی ماں فاطمہ فرش اعظم پہ جنت بانٹے تو یہ ان کی حیثیت ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ اور آدمی اپنی حیثیت سے تبرک۔ بس آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے کج بیان کو عطا فرمایا۔ نوجوانوں کے بار بار خواہش تھی کہ آخری مجلس میں کچھ جملے سرکار باوفا ابوالفضل عباس میں بھی آپ کہتے ہیں، حالانکہ میں پڑھ چکا ہوں کئی باتیں مگر تکرار نہیں ہوگی، بار بار خواہش ہے تو دو جملے سن لیجئے۔ وقت مکمل ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو شریعت اسلام ہے، بہت غور سے اس کو سنیے گا، میں فضائل کی طرف آ۔ اللہ نے پیغمبر کو اس لیے بھیجا، پیغمبر کا کام کیا تھا؟ اللہ نے کہا یہ میرے محمد تم خاتم الانبیاء بن کے جا رہے ہو، صاف صاف کلیئر اپنی امت کو بتاؤ کہ یہ چیز حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اب صرف فضائل ہے، بہت توجہ سنیے۔ اس کو کرو، اس کو نہ کرو، اس سے دور رہو، اس کے قریب جاؤ، صاف صاف اپنی امت کے بتائیے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ منت ماننا، نذر ماننا اگر خلاف شریعت ہوتا تو محمد عربی اپنی امت سے کہہ کے جاتے، یہ مسلمانوں، میرے صحابہ کرام، کبھی منت و مراد کے چکر میں نہ پڑنا، یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہے، اللہ اس سے دور رکھنے کا حکم دیتا۔ بجائے اس کے کہ اللہ منت و مراد کو منع کرتا، قرآن حکیم میں لوگوں کی تعریف کیا جو منت مانتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نذر اور منت کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ منت کو منع کیوں کرتا جو پچھلی شریعتوں میں مستحسن کر چکا تھا؟ منت ماننا نوح کی شریعت میں، منت ماننا ابراہیم کی شریعت میں، منت ماننا موسیٰ کی شریعت میں، منت ماننا عیسیٰ کی شریعت میں، تو اللہ محمد عربی کی شریعت میں منع کیوں کرتا؟ اب جن بچوں کے پاس موبائل ہے وہ ریکارڈ کر لیں، منت ماننا، ہم شیعوں کی بات نہ کریے، ہم شیعوں کی بات نہ کریے، ہمارے یہاں تو کوئی کام بغیر منت کے ہوتا ہی نہیں۔ ہماری بات نہ کریں، سست ہو گئے کچھ، ہماری بات نہ کریے، ہمارے یہاں تو کوئی کام بغیر منت کے ہوتا نہیں۔ منت ماننا انبیاء کا طریقہ ہے، منت ماننا مرسلین کا طریقہ ہے، منت ماننا معصومین کا طریقہ ہے۔ ریکارڈ کریے، جناب جرجیس پیغمبر منت سے پیدا ہوئے، جناب زکریا منت سے پیدا ہوئے، جناب الیاس منت سے پیدا ہوئے، جناب حزقیل منت سے پیدا ہوئے، جناب ہود منت سے پیدا ہوئے، جناب ہود منت سے پیدا ہوئے، جناب طالوت منت سے پیدا ہوئے، جناب عیسیٰ کی ماں مریم منت سے پیدا ہوئی، جناب عیسیٰ منت سے پیدا ہوئے، رسول کے باپ عبداللہ منت سے پیدا ہوئے۔ منت ماننا شعار انبیاء ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ زکریا منت سے پیدا ہوئے، داؤد منت سے پیدا ہوئے، الیاس منت سے پیدا ہوئے، ہود منت سے پیدا ہوئے، مریم منت سے پیدا ہوئی، عیسیٰ منت سے پیدا ہوئے، عبداللہ رسول کے باپ منت سے پیدا ہوئے، سرکار باوفا ابوالفضل عباس منت سے پیدا ہوئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ منت ماننا انبیاء کا طریقہ ہے، معصومین کا طریقہ ہے منت ماننا۔ جناب مریم کے باپ کا نام عمران، مریم کے باپ کا نام عمران، موسیٰ کے باپ کا نام بولے آپ عمران۔ قرآن پڑھیے، مریم کے باپ کا نام عمران، جناب موسیٰ کے باپ کا نام عمران، امیر المومنین علی کے باپ کا نام عمران۔ بے غیرتوں کو بتائیے عمران نام بڑے لوگوں کے باپ کا ہوتا ہے،
جناب عمران ان کے زوجہ تھی جناب عشبہ جن کا سن زیادہ ہو چکا تھا، عموماً اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی۔ جناب عشبہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ ایک چڑیا آئی، اپنا گھونسلہ لگایا، اس میں اس کے بچے تھے، پروں میں دبا کے خنکی محبت دی۔ جناب زکریہ نے یہ جب حسرت سے دیکھا جناب عشبہ نے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ تو نے پرندے کو اولاد دیتی، ہم کو اولاد نہیں تھی، پرندے کو بچہ دے دیا، ہمیں اولاد نہیں۔ اے پروردگار اگر تو مجھے اولاد دے دے تو میں اس بچے کو خانہ خدا یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ کو ڈانٹنا چاہیے تھا، عشبہ منت و مراد میں ہمیں کہاں گھسیٹ نہیں، منع نہیں کیا بلکہ شرف اولاد سے مستفید فرمایا۔ مانگا تھا بیٹا، ہو گئی بیٹی، ہم آپ ہوتے تو کہتے جب منت پوری ہوگی تو پوری کریں گے، مگر انہوں نے سفید کپڑے میں لپیٹ کر خانہ خدا یعنی بیت المقدس کے محراب میں لا کے رات میں رکھ دیا۔ چاروں طرف حجرے تھے جس میں راہب رہتے تھے یعنی کرسچن کے عالم، وہ سب آئے عبادت کے لیے تو دیکھا کہ نوزائیدہ بچہ، ارے اللہ کے گھر میں یہ بچہ، پھینکو 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 پھینکو، اٹھا کے پھینکنا چاہ۔ اللہ نے عشبہ پہ وحی کی کہ فوراً جاؤ اور اس بچی کی پیشانی سے ذرا سا کپڑا ہٹاؤ۔ اب یہ سب اٹھا کے پھینکنے ہی چاہ رہے تھے، تب تک ماں کی ممتا آ گئی اور ان کا ٹھہرو، اور پیشانی سے کپڑا ہٹا دیا۔ جب ہٹایا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نور عیسیٰ چمکا، راہبوں نے نور عیسیٰ دیکھا، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، بچے کو زمین پر رکھا، اب سب لڑنے لگے، کہنے لگے یہ ہم پالیں گے، ہم پالیں گے، ہم جو اب تک پھینک رہے تھے نور عیسیٰ دیکھ کے لڑنے لگے، کہا ہم پالیں گے، ہم پالیں گے، ہم پالیں گے۔ ان میں بڑے راہب ابرار تھے جن کا نام زکریا، جو رشتے میں خالو تھے، نبی تھے۔ انہوں نے کہا ہم پالیں گے دو وجہوں سے، ایک ہم رشتہ دار بھی ہیں اور ابرار بھی ہیں۔ وہ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو ایک پرپوزل دیا انہوں نے کہ پھر امتحان دیا جائے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ جسے ہم توریت لکھتے ہیں، یہ لوہے کا قلم ہے، لوہا پانی میں ڈوب جاتا، اپنے قلم کو رات میں پھینکو، جس کا ڈوب جائے گا وہ محروم ہوگا، جس کا پانی پہ تیرے گا، یہ کام فطرت کے خلاف ہوگا، وہی پالے گا۔ سب تیار ہو گئے، بہت تفصیلی واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں، وقت کم ہے۔ سب کے قلم ڈوب گئے، زکریا کا قلم تیرتا رہا، تو یہ طے ہو گیا کہ یہ کفالت کرے۔ جناب زکریا نے اپنے کمرے کے اوپر ایک کمرہ بنایا، لکڑی کی سیڑھی بنائی، مریم کو وہاں پہ رکھا، باہر سے تالا بند کر کے چلے جاتے تھے۔ اللہ نے کہا اے زکریا ہم تمہارے گھر کا کھانا مریم کو نہیں کھانے دیں گے۔ جنت سے کھانا آنے لگا۔ اب میں 4 دن وہ مجلس پڑھ رہا تھا کہ جو آپ سنو، ذرا آپ حوصلہ افزائی کریں اور ان نکات کو سمجھیں جہاں میں دور رس لے جا رہا۔ زکریا نبی ہیں، اللہ کہہ رہا تمہارے گھر کا کھانا ہم معصومہ کو نہیں کھانے دیں گے۔ جنت سے کھانے آنے لگے۔ پروردگار کیوں؟ کہا یہ میری کنیز خاص ہے، میری کنیز خاص ہے، میری مصلحت یہ ہے کہ مریم زندہ رہے، کہیں غلط کھانا آ گیا تو، کہیں زہر آ گیا تو حفاظت کیسے ہوگی، لہذا ہمارے گھر کا کھانا آئے گا۔ پروردگار یہ نبی ہیں، نبی ہیں، زہر کہاں سے آئے؟ کہا یہ نبی ہیں مگر زوجہ نبی نہیں ہے، لہذا اللہ نے جنت سے کھانا بھیجا۔ ہمارا کرو سلام ہو کہ فخر مریم و حوا محمد عربی کو 40 سال ابو طالب کے گھر رکھا، ایک دن بھی کھانا نہیں بھیجا، اس لیے کہ خدا کو جتنا یقین ابو طالب پہ تھا اتنا ہی فاطمہ بنت اسد۔ اب اس کے بعد جناب زکریا نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا بے موسم کے پھل۔ کہا کہاں سے؟ کہا اللہ کے یہاں سے، جنت سے، اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق دیتا۔ ہو گئی روایت۔ تو اب قرآن نے مریم کی سب سے بڑی فضیلت کیا بتائی؟ کہ مریم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جنت سے کھانا آتا رہا۔ ہر سنی شیعہ کے یہاں یہ تاریخ موجود ہے کہ پیغمبر نماز پڑھ کے نکل رہے تھے کہ امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے ساتھ چلیے، جو نمک روٹی ہو میرے گھر کھا لیجیے۔ وہیں سے سیدھے چلے گئے، کھا لیا۔ کھا کے جب چلنے لگے تو فاطمہ نے کہا بابا یہ تو آج علی کی طرف سے آپ آئے تھے، کل ہمارے کہنے سے آئیے۔ کہا آئیں گے۔ دوسرے دن آئے، کھا کے جانے لگے تو حسنین نے کہا نانا یہ تو ہمارے والدین کی طرف سے دعوت تھی، کل کی ہماری طرف سے۔ کہا آئیں گے۔ تیسرے دن بھی آ گئے۔ کھا کے جب جانے لگے تو مین دروازے پہ چپکے سے فضا سے کہا، فضا نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی بیٹی کی کنیز ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے، کہہ کے چلے گئے۔ اب چوتھے روز مسجد سے پیغمبر چلے آئے۔ فاطمہ نے پوچھا بابا آپ؟
کہا ہاں فضا نے میری دعوت کی ہے. فضا سے کہا فضا تم نے بابا کو بلایا؟ کہا ہاں. کہا مگر گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے؟ کہا اس کی فکر آپ نہ کریں، آپ ہم آپ کی کنیز ہیں. پیغمبر فاطمہ کے پاس بیٹھے رہے، حسن حسین علی بیٹھے رہے. فضا حجرے میں گئی، مصلی بچھایا، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی. کہا پروردگار تجھے معلوم کہ ہم تیری کنیز کی کنیز ہیں، ہمارے پاس ہے کیا؟ تیرے حبیب کو دعوت کے لیے بلایا ہے، فاطمہ کی کنیز ہے، تو عزت رکھ لے. اتنے میں دسترخوان اور خانے جنت، تو پورا اسی کمرے میں کھانا سج گیا. خوشبو باہر جانے لگی. فضا باہر آئی مصلی سمیٹ کے، یا رسول اللہ چلیے، آگے پیغمبر ہیں، فاطمہ ہیں، علی ہیں، حسن حسین ہیں، سب آگے جنت کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے. اب پیغمبر نے غور سے کھانے کو دیکھا، سارے شیعہ سنی میں یہ روایت، اور مسکرا کے کہا میری بیٹی فاطمہ. کہاں؟ کہا دیکھ رہے ہو کھانے کو؟ کہاں. اب پیغمبر مڑے فضا کی طرف، کہا اے فضا یہ کھانے تو جنت کے معلوم ہوتے ہیں. کہا ہاں رسول اللہ یہ کھانے جنت کے ہیں، یا رسول اللہ یہ کھانے جنت کے ہیں. اب پیغمبر پھر فاطمہ کی طرف مڑ کے کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ، تیری کنیز کو وہ فضیلت حاصل ہے جو مریم کو تھی. تیری کنیز کو وہ فضیلت حاصل ہے جو مریم کو تھی. آج مقابلہ لوگ مریم کا فاطمہ سے کرتے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں نہیں، مریم کا مقابلہ فاطمہ سے نہیں ہوگا، مریم کا مقابلہ فضا سے ہوگا. فاطمہ فاطمہ. اس کے بعد اب آئیے اہل بیت کے گھر کا واقعہ سنائیں. رسول کے دادا نے منت مانی، عبد المطلب نے کہ 10 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹا اللہ کے راہ میں ہم قربان کر دیں. 10 ہو گئے تو جو جناب چھوٹے تھے، جناب عبداللہ ان کے نام کا قرآن نکلا تھا، نہلا دھلا کے لے کے چلے. ان کے 5 بہنیں رونے لگیں. کہا بابا نہیں، کہا نہیں ہٹو ہمارے درمیان سے، منت پورا کر لیں. گھر سے لے کے نکلے. ان کی اور ابو طالب کی ماں ایک تھی، فاطمہ مخزومیہ. مخزومیہ خاندان مکے کا بڑا خاندان تھا. اتنے میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پہنچ گئی کہ عبداللہ کو لے جا رہے ذبح کرنے کے. مخزومیہ خاندان پوری ننگی ننگی تلواریں لے کے بیچ میں عبد المطلب کو اس نے گھیر لیا. کہا کیا ارادے؟ کہا ذبح کرنے جا رہا ہوں. کہا ناممکن ہے، یہ ہمارا نواسا ہے. نانا، ماموں، ماموزاد بھائی اور خالہ زاد بھائی، بڑا خاندان تھا، گھیر لیا. اس نے کہا نہیں ہوگا، ہم نہیں ذبح ہونے دیں، یہ ہمارا بھی بیٹا. انہوں نے کہا ہٹ جاؤ، ہم نے منت مانی ہے، منت پورا کرنا واجب. کہا سب صحیح ہے مگر ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے بچے کو نہیں ذبح. قریب تھا کہ دونوں طرف سے تلواریں نکلیں، اس لیے کہ یہ مخزومیہ خاندان اور ادھر اشجع عرب عبد المطلب. اب بیچ میں کون آئے تو جناب ابو طالب باہر آئے، اس لیے کہ جو سا جس سے رشتہ عبداللہ کا تھا وہی ابو طالب کا تھا. ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف نانیال ہے. جناب ابو طالب باہر آئے اور کہا بابا وہ کریے جو شعار انبیاء. کہا کیا کرے؟ کہا قرآن نکالی. سب نے لکھا کہ ابو طالب کے کہنے سے قرآن نکلا. عبداللہ 10 اونٹ خور عبداللہ کا نام، عبداللہ 20 اونٹ خور عبداللہ کا نام، عبداللہ 50 اونٹ خور عبداللہ کا نام، عبداللہ 80 اونٹ خور عبداللہ کا نام، عبداللہ 90 اونٹ خور عبداللہ کا نام. عبد المطلب کہتے بیٹا خدا عبداللہ کو چاہتا کہ نہیں اونٹ بڑھاتے رہے، انتظام ہم کریں. یہاں تک کہ جب 100 اونٹ پہ باری آئی تو قرا 100 اونٹ کے نام نکلا. ابو طالب خوش ہوئے اور نانیال پورا خوش ہو کر نعرہ اس نے لگایا اور کہا عبداللہ کی جان بچ گئی. عبد المطلب کہتے ہیں میں پھر سے قرآن نکالوں گا. پھر سے قرآن نکالا، پھر 100 اونٹ کا نام نکلا. کہا پھر قرآن نکالوں گا، پھر نکالا، پھر 100 اونٹ کا نام نکلا. اسی طرح 7 بار قرآن نکالا اور 7 بار 100 اونٹ کے نام نکلا. ابو طالب کہتے ہیں بابا یہ بار بار آپ قرآن کیوں نکال رہے ہیں؟ کہا میں بار بار اتنا نکال رہا ہوں کہ مجھے رضا الہی معلوم ہو جائے. پہلا قرآن خدا راضی، دوسرا قرآن خدا راضی، تیسرا قرآن خدا راضی. تو میں کہوں گا اے عبد المطلب آج آپ کو خدا کو راضی کرنے کی اتنی ضد کیوں ہے؟ کہا ہم پہلے ہی دن خدا کو اتنا راضی کر لیں گے، اتنا راضی کر لیں گے، اتنا راضی کر لیں گے کہ قیامت تک ہماری اولاد میں رضی اللہ کی جگہ ہی نہیں رہے گی. سب علیہ السلام ہوں گے، سب علیہ السلام. اس طرح سے تاریخ لکھتی ہے کہ عبداللہ کی جان بچی. اب جب چھری کے دھار کے نیچے سے عبداللہ اٹھے تو سارے روسائے عرب نے دیکھا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ وہاں سے زندہ جا رہا ہے جہاں سے اسماعیل زندہ گئے. لہذا روسائے عرب عبداللہ کے کان میں کہہ رہے تھے عبداللہ میری بیٹی سے شادی کرو. کہتے تھے ہم نہیں مالک باپ، ہم نہیں باپ، ہم نہیں باپ، ہم نہیں باپ. اتنے میں جناب وہب بھی جو رئیس تھے موجود تھے، یہ قصی کی اولاد، یہی خاندان تھا. وہ وہاں نہیں گئے جہاں سارے بدو جا رہے تھے، یہ عبداللہ کے پاس نہیں بلکہ ان کے گارڈین، ان کے باپ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہا سردار بطحہ
میرے ایک بیٹی ہے جو نہایت ہی عفیفہ و پاک دامن ہے، آپ کے بیٹے سے مناسب رشتہ نہیں ہے، قبول فرمائیے۔ جناب عبد المطلب نے قبول فرمایا، میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، اور رشتہ ہو گیا اور نور رسالت مآب بطن آمنہ میں منتقل ہو گیا۔ تبری روضۃ الاباب بہار اور ریاض النظرہ اور جو المطالب سب نے لکھا کہ جب یہ نور منتقل ہو گیا تو جناب عبداللہ آئے روسا عرب کے ایک ایک کا دروازے کا دق الباب کیا، اپنی بیٹی سے رشتہ چاہتے ہو ہم تیار ہیں، اپنی بیٹی سے رشتہ چاہتے ہو ہم تیار ہیں، اپنی بیٹی سے رشتہ چاہتے ہو ہم تیار ہیں، اپنی بیٹی سے رشتہ چاہتے ہو ہم تیار ہیں۔ پورے عرب کا جواب سنیے گا جو تبری نے لکھا، سب نے ایک زبان کہا نہیں نہیں نہیں، ہم نہیں تیار۔ کہا کیوں؟ پہلے تو تم تیار تھے، آج کیوں نہیں تیار ہو؟ پہلے تو تم تیار تھے، آج کیوں نہیں؟ تو ان عربوں نے جواب دیا کہ اس وقت جب آپ مینا سے پلٹ رہے تھے تو آپ کی پیشانی سے ایک نور چمک رہا تھا، اسی نور کے لیے ہم یہ رشتہ چاہ رہے تھے، مگر یہ فضیلت وہب کو حاصل ہو گئی اور یہ نور بطن آمنہ میں منتقل ہو گیا، لہٰذا اب ہمیں رشتہ نہیں چاہیے۔ اب جس کو اتنا ذوق ہو غازی ابو فضل العباس سے فضائل سننے کا وہ سنے، یہ جملہ میں نے آپ کے کان و در میں نہیں، یا ابھی تک میرے نیٹ کے ذریعے تقریریں اس میں نہیں ہے جو آج کو سنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جلدی جلدی جملہ کہہ رہا ہوں کہ عرب کے بعض قبیلے عبداللہ کی پیشانی میں نور محمد کو پہچان رہے تھے۔ نہیں ذرا بولی ایسا لگے کہ زندہ لوگوں میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ عرب کے بعض قبیلے عبداللہ کی پیشانی میں نور محمد کو پہچان رہے تھے۔ مریم کی پیشانی میں نور عیسیٰ کو راہبوں نے پہچانا، مریم کی پیشانی میں نور عیسیٰ کو راہبوں نے پہچانا، عبداللہ کی پیشانی میں نور محمد کو عرب کے لوگوں نے پہچانا۔ بہار کی 8ویں جلد میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دن مسجد النبوی میں پیغمبر ادھر بیٹھے، سامنے علی بیٹھے تھے، باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں پیغمبر نے مسکرا کے علی سے کہا، اے علی میں تمہاری پیشانی میں ایک نور دیکھ رہا ہوں، میں تمہاری پیشانی میں ایک نور دیکھ رہا ہوں جو تمہارے صلب سے پیدا ہوگا۔ لوح محفوظ پر میں نے اس نور کا نام عباس لکھا دیکھا۔ سلوات بڑے محمد و آل محمد۔ میں جانتا ہوں بچوں نے کہا ہے کہ ہماری بستی ہر شیعہ کو ابو الفضل العباس کے فضائل پسند ہیں، تو اسی طرح سے خوش ہو کے داد دیجئے تاکہ حق ادا ہو، اس لیے کہ ابو الفضل العباس کے فضائل روانی پیدا کرتے، ایک جوش، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے سرکار باوفا کے ذکر کا یہ کمال۔ اب میں کیا کروں، کچھ چیزیں دل میں ہوتی ہیں جو الفاظ سے ادا نہیں ہوتی۔ عیسیٰ کے نور کو راہبوں نے پہچانا، پیغمبر کے نور کو عرب کے لوگوں نے پہچانا، عباس کے نور کو محمد مصطفیٰ نے پہچانا۔ یہ کم بڑی فضیلت نہیں؟ کہتے ہیں علی میں تمہاری پیشانی میں وہ نور دیکھ رہا ہوں جو تمہارے صلب سے پیدا ہوگا۔ چمک ہے علی کی پیشانی، جس کا نام میں نے لوح محفوظ پر عباس لکھا دیکھا۔ جیسے محمد نام، علی نام، فاطمہ نام، حسن اور حسین نام خدا کا رکھا، ویسے ہی پہلے ہی دن سے عباس نام بھی لوح محفوظ پر خدا نے لکھا۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جب عباس پیدا ہوئے تو علی گود میں لیے۔ بعض روایتوں میں علی نے نام رکھا، بعض میں یہ روایت ہے جس کو اللہ مجلسی نے لکھا، اس وقت میں پڑھ رہا ہوں کہ اتنے میں امام حسین آئے، کہا بابا میں اپنے بھائی کو کھلاؤں؟ کہا ہاں کھلاؤ، دے دیا۔ اس کے بعد علی فرماتے ہیں حسین کیا تم اپنے بھائی کا نام نہیں رکھو گے؟ حسین کہتے ہیں بابا ہمارے ہاں تو نام بزرگ رکھتے ہیں۔ کہا کیا تم نام نہیں رکھو گے؟ کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں نام رکھ دوں؟ کہاں میرے لال اجازت ہے، رکھ دو۔ روایت کے جملے ہیں کہ حسین نے بہت دیر تک آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بابا آپ گواہ رہیے گا، لوح محفوظ پر میرے خدا نے میرے بھائی کا نام عباس لکھا۔ اے آقا امیر المومنین آپ نے کیوں نہیں کہا کہ عباس کا نام عباس لوح محفوظ پہ لکھا ہے اس لیے میں رکھ رہا ہوں؟ کہا نہیں، مجھے ایک وقت میں
حسین کی بھی فضیلت دنیا کو بتانی اور عباس کی بھی بتانی، اس لیے کہ نانا رسول اللہ کا جملہ ہے کہ میرے بچے بچپنے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو دنیا کو پتہ کیسے چلے کہ حسن و حسین بچپنے میں لوح محفوظ؟ تو علی نے پوچھ کے بتایا کہ دیکھو حسین ہے جو بچپنے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کہا دیکھو لوح محفوظ پہ میرے بھائی کا نام عباس، میں کیا بتاؤں؟ یقین جانیے گا جو تاثیر نام عباس میں اللہ نے عطا کی کسی نام میں ہے۔ روایت میں حدیث میں ہے کہ انسان جب بالکل مجبور ہو جائے، سارے دروازے اس کے بند ہو جائیں، کچھ نہیں ہو، تو ہم فرماتے ہیں کہ پھر عباس سے استغاثہ کرے اور عمل عباس کرے۔ عباس کی عدد 133 ہے، لہذا یہ دعا ہے 133 بار پڑھے گا تو پتھر اگر اس کے راہ میں حائل ہے تو ہٹ جائے گا فوراً۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام یکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ آقا حسین کا واسطہ ہے آپ کے بھائی کا کہ آپ ہماری پریشانی کو دور کر دیں۔ اور اس کے بعد بھی کوئی بدنصیب ہے کہ جس کی تقدیر اتنی خراب گناہیں حائل ہوں، نہیں ہو پا رہا ہو، تو اس سے بڑا عمل کہ وہ مادر عباس ام البنین کی نذر کرے اور دسترخوان کرے۔ گناہوں اور فرشتوں کو حیا آتی ہے کہ وہ اس کو پورا نہ کرے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کچھ لیتا ہے تو دیتا۔ سرکار باوفا ابو الفضل العباس، آپ نے بڑی مجلسیں عباس پہ سنی ہوں گی، آج جو میں دو جملے سنا رہا ہوں سنیے گا اور دعائیں دیجئے گا سالوں ہا سال، کہ جناب عباس کی معرفت لوگوں کو نہیں، یہ شاعری اوری میں جو کرتے ہیں شایان شان نہیں، کیا کہتے ہیں وفادار عباس، یہ عباس کے شایان شان لفظ نہیں ہے، وفادار نہیں، عباس عین وفا ہے، عباس کا وجود وفا۔ نہیں سمجھے آپ؟ بھائی میں اردو میں پڑھ رہا ہوں، ذرا نوجوانوں کو اردو کمزور ہے تو میں سمجھاؤں۔ علی مسلمان نہیں ہے، اسلام ہے۔ علی مومن نہیں ہے، ایمان ہے۔ علی صاحب دین نہیں، عین دین ہے، یعنی علی کا وجود ہی دین، علی کا وجود ہی اسلام، علی کا وجود ہی ایمان۔ ویسے عباس وفادار نہیں ہے، عباسی عین وفا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صفت ہے، وفا عین ذات۔ میں کئی بڑی بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ لاکھوں کے مجمع میں پڑھنے کی ہے۔ جب مومنین کے اندر ایک دم تازگی ہو، آپ پہ سستی ہے، بہرحال آپ جانے اور باز جانے، اب مجھے پڑھنا ہے تو یہ جملہ کہہ لیں، اس لیے کہ میں بخل کر دوں گا، اس وقت نہ پڑھوں گا تو پھر مجھے شک ہوگا کہ سرکار باوفا کی خدمت میں ہم نے بخل کیا فضائل پڑھنے میں۔ کہ عباس بزرگ خاص طور سے توجہ عین وفا، عین وفا۔ اسی لیے ہمارے چھٹے امام، ساری زیارتیں چھٹے امام سے ہیں جتنی مفاتیح میں، ہر امام کی زیارت جو ہم سے ملا وہ سب زیارتیں امام صادق کی۔ جناب عباس یہ صرف مخصوص عباس کی زیارت ہے، کسی امام کے یہاں نہیں۔ میرے نوجوانوں دل تھامو، فضائل کی زر برداشت کرو، عباس پہچانو، دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی عباس سمجھ کر۔ یہ جملہ امام صادق نے صرف عباس کی زیارت میں کہا ہے، باقی کہیں نہیں کہا۔ جناب زیارت پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں السلام علیکم یا عبد الصالح، یہ جملہ کہیں نہیں ملے گا۔ بس ذرا ایسا لگے کہ آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں بہت زیادہ۔ یہ جملہ کسی امام کے لیے نہیں ہے، اور قول امام فعل امام حجت ہے، یہ کسی دنیا دار کا دیا ہوا لقب نہیں ہے۔ میرا چھٹا امام کہہ رہا السلام علیکم یا عبد الصالح، نہیں، واہ بھی نہ کریے گا جب تک میں اس کو سمجھا نہ لوں۔ عباد اللہ صالحین نہیں کہا، عباد صالح نہیں کہا، عبد صالح کہا، دونوں کا زمین آسمان کا فرق۔ عباد بنا ہے عبادت سے، بندگی سے، عابد جو کہتے ہیں آپ، عبادت اور بند سے بنا ہے عباد، یعنی زیادہ عبادت کرنے والا۔ یہ کہا ہے عبد، عبد بنا ہے عبدیت سے، بندگی سے، پرستش سے۔ یہاں عبادت کا مسئلہ نہیں ہے، بندگی،
نہیں سمجھے؟ آیتیں سنو، اپنے محمد کے لیے اللہ نے جو سب سے آخری لقب دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اپنے عبد بندے کو لے کے گیا۔ جب انتہائی قربت ہوتی ہے تو پھر بندگی کا درجہ آتا ہے۔ نہیں سمجھ پاتے؟ عبدیت یعنی بندگی، کیا مطلب ہوا؟ بندگی کے معنی یہیں کیا مطلب؟ لیے پھر دوسرا واقعہ میں سنو۔ رسول کے چچا جناب حمزہ، رسول کے چچا جناب حمزہ کا یہ واقعہ ہے ساری تاریخوں میں کہ پیغمبر صحن کعبہ میں بیٹھے تھے کہ کچھ کفار نے غلاظت پیغمبر کی گردن میں ڈال دی، جانور کی اجڑی ڈال دی، غلاظت ڈال دی۔ پیغمبر رونے لگے۔ حمزہ کی کنیز نے یہ منظر دیکھا، حمزہ شکار کے لیے گئے تھے،